رمضان کے روزے کا اصل مقصد ہے انسان کی جو روحانی طاقتیں ہیں جسے تقویٰ کہتے ہیں اس میں اضافہ، اور تقویٰ نام ہے غلط چیزوں کے چھوڑنے کا اور اچھے کاموں کو کرنے کا۔ اور رمضان میں جیسے ہی روزے دار روزہ رکھنا شروع کرتا ہے یہ دونوں خوبیاں اس میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چاہے وہ زبان کے گناہ ہوں یا آنکھ کے ہوں یا ہاتھ پاؤں کے ہوں، اور اللہ کی اطاعت میں نمازوں میں وہ جوش و خروش کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پوری رحمت جو اللہ کی ہے اس کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب 10 دن کے روزے وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کی روحانی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ مغفرت کے پروانے کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے سال بھر میں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہ جو زیادہ تر گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، یعنی لوگوں کے معاملات سے نہ ہو، تو اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، اور حقوق العباد تو ادا کرنے سے یا جس کا حق ہوتا ہے وہ اگر معاف کرے تب معاف ہوتا ہے۔ اور جب یہ عشرہ ختم ہوتا ہے تو روحانی طاقتیں اور بڑھتی ہیں، انسانوں کا روزے داروں کا تعلق اللہ کے ساتھ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے اللہ جو ہے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے کہ بندہ عبادت میں اب یکسو ہو جائے، وہ 10 دن جو ہیں اللہ کی طرف سے نوازشوں کے دن اور راتیں ہوتی ہیں، اور اس لیے وہ جیسے ہی آخری عشرہ میں بندہ آتا ہے تو اس کے جو پچھلے 2 عشروں میں جو اس نے نیکیاں حاصل کی تھی وہ اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں اور جہنم سے چھٹکارا دے دیں۔ اور یہی نقطہ کمال ہے، جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اب وہ چاہتا ہے اللہ بھی کہ یہ بندے 10 دن آخر کے 10 دن اب دنیاوی مشاغل کو بھی کم کر دیں، اور اسی لیے ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھ جانا، یعنی اپنے گھر کو چھوڑ دینا، دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اعتکاف میں نیت کے ساتھ بیٹھ جانا مسجد میں کہ اب ہم اللہ کی عبادت کریں گے 10 دن، یہ اعتکاف کہلاتا ہے روزے کے ساتھ۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب جو ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، یعنی حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی ایک دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری، یعنی وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اعتکاف اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اعتکاف کرنے سے دل دماغ یکسو ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ مسجد کا نورانی ماحول ہوتا ہے جس میں ذکر و عبادت ہی میں چاروں طرف لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ بندہ جب وہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے شب قدر مکمل نصیب ہوتی ہے کامل طور پر۔ شب قدر تو یوں ہر شخص کو میسر ہے، جس نے بھی روزے رکھے، جو وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت سے ہی شب قدر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ تو شب قدر کا ایک حصہ تو ہر شخص کو میسر ہوتا ہے، عبادت کی حالت میں میسر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اعتکاف نہیں کرتا ہے
یا اعتکاف کرتا ہے مسجد میں اور وہ رات بھر نہ جاگ کے دعائیں پڑھ کے وہ سو جاتا ہے تو بھی اس کا سونا عبادت میں شمار ہوگا اور وہ شب قدر کی پانے والوں میں اس کا نام لکھا جائے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ رمضان میں اللہ کی نوازشوں کا وہ نقطۂ کمال ہے، نقطۂ عروج ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو اخیر میں وہ اس رات میں ہر عمل کا ثواب معمولی نہیں بڑھتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ خیر من الف شہر اللہ نے سورۃ القدر میں قرآن کریم میں فرمایا، اور 1000 مہینہ 83 سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کی عمر بھی 83 سال ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر وہ 5 دفعہ اس کو توفیق ملتی ہے یا بلوغ کے بعد سے ہر سال شب قدر کے حصول کی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر سال ایک رات کی عبادت کا ثواب اسے 83 سال سے زیادہ کا ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس رات، ویسے تو رمضان کی ہر شب ایسی ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن اس رات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کی رحمت ایسی عام ہوتی ہے کہ بندے اپنی مغفرت جو کرانا چاہے کرا لے، جو مانگنا چاہے مانگ لے۔ اس لیے شب قدر میں اور اعتکاف کی حالت میں ہو یا گھر پر ہو، ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے جس دعا کو کی جائے گی اور اس کے ساتھ اپنے لیے دعا کی جائے گی تو اس دعا کی قبولیت یقینی ہے، اس لیے کہ غائبانے میں جو دعائیں کی جاتی ہے دوسروں کے لیے وہ مقبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے اعتکاف کا معمول تھا، اور یہ اعتکاف آپ اصلاً شب قدر ہی کے لیے کرتے تھے۔ پہلے آپ کے علم میں یہ نہیں لایا گیا تھا کہ شب قدر رمضان کے کس عشرے میں ہے، تو ایک سال آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر تیسرے کا کیا، تو تیسرے میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ اسی تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہے۔ تو بعد کے برسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کبھی کبھی ازواج مطہرات بھی، کچھ صحابہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے اور شب قدر کی نعمت کو وہ پاتے تھے، ہمارے لیے بھی۔ اور میں تو یہ کرتا ہوں کہ شب قدر ہر شخص کے لیے آسان ہے، چاہے وہ مسجد میں اعتکاف کرے یا نہ کرے، فرق صرف یہ ہے کہ اس دن 21ویں کی شب کو، یعنی 20 رمضان گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے، 23ویں کی شب کو، 25ویں کی شب، 27ویں کی شب اور 29ویں کی شب، 21، 23، 25، 29 یہ 4 راتیں طاق، ان میں لہو لعب سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے دل کو اللہ کی طرف مغرب کے وقت سے، افطار کے وقت سے وہ متوجہ کر لے، تو اسے شب قدر کی انشاءاللہ پوری عبادت کا ثواب ملے گا۔ میں جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا جنہوں نے نیت کی ہے ان کو مبارکباد پیشی کہ یہ بڑی عبادت ہے، اور یہ اعتکاف جو لوگ 10 دنوں کی کریں وہ ضرور کریں، جو لوگ 10 دن کی نہیں کر سکیں وہ 21ویں کی شب کو کر لیں، 21ویں کے دن میں بھی کر لیں، 23ویں کی شب کو کر لیں، 23ویں کے دن میں چاہیں تو کر لیں، 25ویں کی شب کو کر لیں، 25ویں کے دن میں چاہیں تو کر لیں، 27ویں کی شب کو کر لیں، 27ویں کے دن میں چاہیں تو اعتکاف کر لیں، 29ویں کی شب کو کر لیں، 29ویں کے دن میں چاہیں تو کر لیں۔ اور یہ بھی کہ چاہے وہ اعتکاف دن کا ہو یا 1 گھنٹے کا ہو، تو رمضان میں اس کا اگر ہم لوگ معمول بنا لیں کہ مسجد میں جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کی اعتکاف کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے رمضان میں اعتکاف کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے، اور ہر آبادی میں، شہر ہو دیہات ہو، اگر چند مسجدیں ہیں، کسی نے ایک مسجد میں بھی اعتکاف کر لیا تو باقی مساجد سے اعتکاف کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں، اگر وہ 10 دن کا کر سکتی ہیں تو کریں، نہیں تو یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں تو وہ لازماً اپنے آپ کو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اعتکاف کی نیت سے یکسو ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ ایک شب کی عبادت 83 سال سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے وہ دن، وہ رات جو ہے بڑی بابرکت رات ہے، یہاں تک کہ اس رات کے احترام میں خصوصی فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک وہ فرشتے یہاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔